بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کے بعد جب امام سجاد اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے تو شہر مدینہ کے نزدیک امام نے ایک مناسب جگہ پر اپنے قافلے کو روکا، خیمے لگائے اور عورتوں کو سواریوں سے اترنے کا حکم دیا۔ پھر امام نے بشیر بن حزلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بشیر، مدینہ شہر چلے جاؤ اور امام حسین کا نوحہ پڑھو، مرثیہ پڑھو اور ہمارے پہنچنے کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اسے دوڑاتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا۔ جب میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تو بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ امام زین العابدین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں، انہوں نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہیں خبر دوں۔ بشیر کہتا ہے اس وقت مدینہ میں کوئی پردہ دار خاتون ایسی نہیں تھی جس نے کھلے سر ماتم اور بین نہ کیا ہو، اور میں نے اس دن سے پہلے کبھی اتنا گریہ و ماتم نہیں دیکھا تھا۔ بشیر کہتا ہے تمام عورتیں اور مرد نوحہ و ماتم کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے اور امام سجاد کے قافلے کی طرف بڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ امام سجاد ایک کرسی پر بیٹھے، جبکہ آپ پر گریہ اتنا طاری تھا کہ آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، مدینہ کی خواتین اور عورتوں نے آہو بکا کیا۔ چاروں طرف سے لوگ آگے بڑھ کر امام کو آپ کے والد سید الشہداء امام حسین کی تعزیت پیش کر رہے تھے۔ اس جگہ کوہرام بپا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ جب لوگوں کی آہو بکا کچھ کم ہوئی تو پھر امام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی خدا جو دور ہوا تو آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچا اور قریب ہوا تو انسانوں کی سرگوشیوں کو بھی سن لیا۔ ہم اس خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اہم واقعات پر اور زمانے کی تلخیوں پر اور دردناک مصیبتوں پر اور دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی تکلیفوں پر اور بڑی دردناک پے در پے کمر توڑ دینے والی اور ویران کر دینے والی مصیبتوں پر۔ اے لوگو، اللہ نے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں ہمیں بڑی مصیبتوں سے آزمایا ہے، اور اسلام میں پڑنے والا رخنہ بہت بڑا تھا۔ امام حسین اور آپ کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، آپ کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے سر مبارک کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر شہروں میں پھرایا گیا، اور یہ ایسی مصیبت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اے لوگو، تم میں سے ایسا کون مرد ہے جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد خوش رہ سکے؟
یا کون سا دل ہے جو آپ کے لیے غمزدہ نہ ہو؟ یا تم میں سے کس کی آنکھ ہے جو اپنے آنسوؤں کو روکے رکھے اور اشکوں کو دبا سکے؟ بے شک مظلوم کربلا کی شہادت پر ساتوں محکم آسمانوں نے گریہ کیا، دریاؤں نے اپنی موجوں سمیت آنسو بہائے، آسمانوں نے اپنے ارکانوں کے ساتھ، زمین نے اپنے کناروں کے ساتھ، درختوں نے اپنی شاخوں کے ساتھ گریہ کیا، مچھلیاں، گہرے دریا اور خدا کے مقرب فرشتے اور تمام آسمان والوں نے بھی گریہ کیا۔ اے لوگو، کون سا دل ہے جو آپ کی شہادت پر بے چین نہ ہوا ہو؟ یا کون سا جگر ہے جو آپ کے لیے نہ پسے؟ یا کون سا کان ہے جو اسلام میں اس دراڑ کے پر جانے پر جانسوز واقعہ کو سنے اور بہرا نہ ہو جائے؟ اے لوگو، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہم در بدر کر دیے گئے، شہر بے شہر لے جائے گئے، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہمیں اپنے وطن سے دور کر دیا گیا، گویا ہم ترک و کابل یعنی غیر مسلم قوموں کی اولاد ہوں، جبکہ ہمارا کوئی جرم بھی نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کوئی ناپسندیدہ کام انجام دیا، نہ ہی ہم نے اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا تھا۔ ہم نے آج تک اپنے آباء و اجداد میں ایسی بات کبھی نہ سنی تھی، یہ سب ایک نئی چیز ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح پیغمبر اکرم نے انہیں ہمارے حق میں محبت کی سفارش کی تھی، اگر آن حضرت نے انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی تاکید کی ہوتی تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس مصیبت سے جو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت غم انگیز ہے، بہت دردناک ہے، پے در پے ہے، بہت خوفناک ہے، بہت تلخ ہے اور بہت دشوار و سخت ہے۔ بس ہم خود پر آنے والی ان مصیبتوں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس سب کا اجر خدا سے لیں گے، کیونکہ وہ یقیناً بڑا قدرت والا اور انتقام لینے والا ہے۔